روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئیں تو جنرل اختر عبدالرحمان نے جنرل ضیاء الحق کو تجویز دی کہ افغان مجاہدین کو پاکستان میں ٹریننگ اور اسلحہ دے کر انہیں گوریلا وار کے قابل بنایا جائے۔ پھر کیسے امریکہ، سعودی عرب، چین اور مسلم ممالک اس جنگ میں شامل ہوئے اور پاکستان پر لاکھوں ڈالرز کی برسات ہونے لگی۔ جستجو میں جنرل اختر عبدالرحمان کی زندگی کی کہانی کی دوسری اور آخری ایپیسوڈ میں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ISI افغان جنگ کا GHQ یعنی جنرل ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ جنرل اختر کیسے سیاسی جماعتوں کے مظاہروں کو روکا کرتے تھے، وہ کیسے بطور DG ISI پیپلز پارٹی کو دوبارہ طاقت میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ بیرونی طاقتیں، پاکستانی سیاستدان تو ایک طرف، کیوں پاک فوج کے آفیسر بھی ISI اور جنرل اختر سے خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ جنرل اختر کیسے 29 افغان صوبوں میں گوریلا کارروائیاں اور افغان کمانڈرز کو ایک ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے۔ منشیات، اسلحے کی سمگلنگ اور مہاجر کیمپوں میں کرپشن پر کیوں جنرل اختر اور جنرل ضیاء نے آنکھیں بند کر لی۔ جنرل اختر کیوں جنرل حمید گل کو DG ISI کا چارج دینے پر تیار نہ تھے۔ اتنے سمجھدار جنرل سے کیسے اوجڑی کیمپ جیسا بلنڈر ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر کیا پاکستان میں سینکڑوں بم دھماکوں، ہزاروں شہادتوں اور دہشت گردی کی وارداتوں کے ذمہ دار جنرل اختر عبدالرحمان تھے۔ جنرل ضیاء الحق اور ان کے ISI چیف جنرل اختر عبدالرحمان مسلسل 9 سال تک سوویت یونین سے عمل جنگ آزما رہے تھے۔ یہ جنرل اختر عبدالرحمان کی $3.7 ملین، اتنا پیسہ! جنرل اختر عبدالرحمان اور جنرل ضیاء الحق، ان کے پلان میں یہ دو حضرات فٹ نہیں ہوتے تھے۔ جنرل اختر عبدالرحمان کے تینوں صاحبزادوں کے نام پر بھی سوئس بینک میں اکاؤنٹس تھے۔ افغانستان کے ساتھ صرف پاکستان کا بارڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ روس کے ساتھ، ایران کے ساتھ بھی ایک طویل بارڈر تھا۔ اب یہ جنرل اختر عبدالرحمان کی تجویز پر تھا کہ وہ اس موقع پر جنرل ضیاء الحق کو کیا مشورہ دیتے ہیں، تو انہوں نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں یہ سفارش کی کہ پاکستان کو اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر اپنی سفارتی تنخواہی کو دور کرنا چاہیے۔ افغان عوام کو پاک فوج کی طرف سے اسلحہ فراہم کیا جائے، انہیں ٹریننگ دی جائے، انہیں روس کے خلاف ایک ناقابل شکست گوریلا فورس میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان اس جنگ میں براہ راست حصہ نہ لے، بلکہ افغان مجاہدین کو تمام سہولیات فراہم کر کے ان کے ذریعے روس کے ساتھ جنگ کرے۔ کابل پر روسی فوج کا قبضہ دراصل اسلام آباد پر روسی فوج کا قبضہ ہے۔ اگر ہم پس منظر میں رہ کر افغان مجاہدین کو گوریلا ٹریننگ دے کر روس کو ٹارگٹ کریں تو اسے واپس دھکیلا جا سکتا ہے اور افغانستان روسی فوج کے لیے ایک ویتنام بن سکتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف اپنی کتاب خاموش مجاہد میں لکھتے ہیں، مجاہدین کے مختلف جماعتوں کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود کی مقدار کا تعین، مجاہدین کے لیڈروں اور کمانڈروں میں اس کی تقسیم، پاکستان میں مجاہدین کی فوجی تربیت، امریکہ اور سعودی عرب سے ملنے والی مالی امداد کی تقسیم، اور افغانستان میں مختلف جنگی منصوبوں کی حکمت عملی تیار کرنے کا اہم کام اسی شعبے کے سپرد تھا۔ یہ کہنا حقیقت کے زیادہ قریب ہوگا کہ ISI کا یہ مخصوص شعبہ ایک لحاظ سے مجاہدین کا جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ تھا، جو ہر قسم کی نقل و حمل اور جنگی منصوبوں کی تمام تر حکمت عملی کا ذمہ دار تھا۔ جنرل اختر عبدالرحمان جنرل ضیاء الحق کے لیے ایک نادر اثاثہ ثابت ہو رہے تھے۔ وہ ایک طرف انہیں افغان جنگ میں دھکیلنے کی پرزور سفارش کر رہے تھے، دوسری طرف پاکستان میں جمہور کی آواز کو دبانے میں پیش تھے۔ 1980 میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگانے پر سیاسی جماعتوں کا احتجاج شدت پکڑنے لگا اور کمزور جنرل ضیاء الحق کی پریشانی بڑھنے لگی، تو یہ جنرل اختر ہی تھے جو ان مظاہرین کے پاس پہنچے، ان سے معاہدہ کیا۔ گویا آج جو جنرل فیض حمید کے دستخطوں کے ساتھ فیض آباد دھرنے کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کی تاریخ پاک فوج میں بہت پرانی ہے۔ اسی طرح جنرل اختر عبدالرحمان سیاسی جماعتوں پر پابندی کے بعد جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کو سر اٹھانے کا موقع نہ دینے کے حوالے سے پریشان رہا کرتے تھے۔ سابق
IG पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी अपनी किताब नवाज शरीफ टेढ़ी राहों का मुसाफिर में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की पाकिस्तानी सियासत में दिलचस्पी के बारे में लिखते हैं। जो ये इंतखाबात करीब आते गए, खौफ के साए बाद मुख्तदर मकामात पर लंबे होते गए, और वो थे जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के वसवसे। ये दोनों अजीम जर्नैल ख़ास तौर पर सिर्फ इस काम के लिए लाहौर आए और बहुत से माहिरीन को अपने साथ लाए। उनके ख्याल में हुकूमत पंजाब ने इस तरह लोकल बॉडीज़ के इलेक्शनों का ऐलान करके बहुत बड़ा रिस्क लिया, जिसने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा सकती थी, बल्कि इसमें मुल्क के अंदर बड़े खून खराबे का भी अंदेश है। जनरल ज़ियाउल हक ने तो यहाँ तक कह दिया, इस तरह तो उनकी 8 साल मेहनत जो उन्होंने PCP को ख़त्म करने के लिए की थी, वो रायगा चली जाएगी। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के ISI में आने के बाद बैरूनी ताकतें, पाकिस्तानी सियासतदान तो एक तरफ, पाक फ़ौज भी उनसे खौफ खाया करती थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड यूसुफ अपनी किताब खामोश मुजाहिद में लिखते हैं, मुल्क की किसी भी दूसरी खुफिया तंजीम की तरह लोग ISI से खौफजदा या कम अज़ कम खदशात में मुब्तला ज़रूर रहा करते थे। सदर ज़ियाउल हक के दौर में तो लोग ख़ास तौर पर ISI से हरासा थे। असाकिर पाकिस्तान बल्कि खुद बर्री फ़ौज में भी ISI और उसके अफसरान को शक व शुबे की निगाह से देखा जाता था। फ़ौज के सीनियर अफसरान का ख्याल था कि ISI हर लम्हे उन पर नज़र रखे हुए थी और उनके ज़रिए सदर ज़िया जर्नैलों की सरगर्मियों से बुरी तरह बाखबर रहते थे। ये ख्याल बड़ी हद तक दुरुस्त भी था। इसी तरह सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं, ये कहना कि मैं तज़ब्ज़ुब और हिचकिचाहट का शिकार था शायद मेरे जज्बात की सही तर्जुमानी ना करता हो। दरअसल मेरा जहन शकूक व शुबहात से भरा पड़ा था। मैं ISI की शोहरत से वाकिफ़ था। मुझे ये भी इल्म था कि जो भी इस एजेंसी में काम करता है, उसके सीनियर और हम रुतबा अफसरान उसे शक व शुबा की नज़र से देखते हैं। अफ़गान जहाज़ के हवाले से दरअसल ये एक तनी हुई रस्सी की तरह था। इस मामले में जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की तारीफ़ ना करना गलत होगा, क्योंकि उन्होंने अफ़गान मुजाहिदीन की मदद की और रूसी फ़ौज को इस तरह उलझाए रखा कि वो पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी ना सकी। इब्तदा में ISI के पास इतने वसाइल ना थे, तो पाक फ़ौज के असला गोदामों में से जनरल अख्तर ने 303 राइफलें, एमुनेशन, बरतानवी साख्त की पुरानी टैंक शिकन बारूदी सुरंगें और कंधे पर रख कर फायर करने वाले चीनी साख्त के रॉकेट लॉन्चर वगैरह इकट्ठे किए और अफ़गान लीडरों के साथ मीटिंग्स का आगाज़ शुरू कर दिया गया। ये जहाद का मौसम था। पूरे पाकिस्तान में जहाद के नारे लग रहे थे। जनरल ज़ियाउल हक इस्लामी मंजन बेच रहे थे, तो पूरे पाकिस्तान में जगह जगह अफ़गान मुजाहिदीन के लिए ट्रेनिंग कैंप्स खुलने लगे। अफ़गान लीडरों के साथ अख्तर अब्दुर्रहमान ने अफ़गानिस्तान में असले की एक सप्लाई का निज़ाम बनाया। जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका से रब्ता किया, चीन और सऊदी अरब से बात होने लगी और 6 माह के अंदर अंदर ISI ने अफ़गान जंग के लिए एक बाकायदा सिस्टम बना लिया था। 1980 में इब्तदाई चंद माह में ही हर हफ्ते 1000 टन गोला बारूद अफ़गानिस्तान जाने लगा। अमेरिका, सऊदी अरब, चीन से डॉलर और असला आने लगा। मुस्लिम ममालिक ने भी डॉलर की बोरियों के मुंह खोल दिए। हज़ारों की तादाद में अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आ चुके थे, जिन्हें पनाह गुज़ीन कैंपों में ठहराया गया। अमेरिकी CIA के सरबराह विलियम कैसी से मुसलसल फ़ौजी इमदाद और चार्ली विल्सन जैसे अमेरिकी सियासतदानों को पाकिस्तान बुलाकर अफ़गान महाजर कैंपों में ले जाया जाता। ज़ख्मी माज़ूर मुजाहिदीन और भूखे बच्चे ख़वातीन को दिखाकर मज़ीद डॉलर हासिल करने की कामयाब कोशिशें की जाती। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का मिशन था कि अफ़गानिस्तान में रूस को डेथ बाई 1000 कट्स के ज़रिए हराया जा सकता है। अफ़गानिस्तान के साथ ड्रेवर्ड लाइन को बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कैंपों में तब्दील किया गया। असले की सप्लाई का एक मरबूत निज़ाम बनाया गया। ISI के दफ्तर में बैठकर अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी, उनके नताइज और बेहतरी का मुकम्मल निज़ाम बनाया गया। और इसमें कामयाबी का ये आलम था कि 29 अफ़गान सूबों में रोज़ाना की बुनियाद पर गोरीला कार्रवाइयाँ होने लगीं। अफ़गान मुजाहिदीन को अहदाफ बताए जाते। लाखों अफ़गान मुजाहिदीन को पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंपों में असला चलाने
اور گوریلا جنگ کی ٹریننگ دی گئی۔ جنگی حکمت عملی پر ہم کوئی بھی رائے نہیں دے سکتے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ کسی اور کی لڑائی، کسی اور کا پھڈا ہم اپنے گھر میں لا کر یہاں کا امن و امان خراب کر رہے تھے۔ دو ممالک کی جنگ پاکستان کے کلچر میں رچ بس رہی تھی، پورے ملک میں ایک جنگ کی فضا بن چکی تھی۔ سینکڑوں ٹریننگ کیمپوں میں امریکی ڈالروں کے ذریعے مجاہد تیار ہو رہے تھے۔ امریکی پشت پناہی سے ہونے والی جنگ کو اسلام کی جنگ کہا جا رہا تھا، مگر پھر یہی وہ وقت تھا جب پاکستان میں پہل بم دھماکوں کا آغاز بھی ہو گیا۔ امریکہ سے آنے والے لاکھوں ڈالروں کی وجہ سے افغان مجاہدین اور مہاجر کیمپوں میں کرپشن کا بازار گرم تھا، مگر افسوس کہ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان ہمیشہ اس کرپشن پر آنکھیں بند کیے رکھتے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف اپنی کتاب خاموش مجاہد میں لکھتے ہیں، افغان رہنماؤں کی طرف سے جو حساس مسائل اٹھائے جاتے تھے ان میں مہاجرین کے کیمپوں میں کرپشن اور اسلحے کی فروخت کے معاملات سر فہرست تھے۔ کئی بار وہ افغان مجاہدین کی شکایات اور مشکوک افراد کے نام براہ راست صدر ضیاء الحق کے علم میں بھی لائے، لیکن ان کے خلاف شاذ و نادر ہی کوئی کارروائی ہوتی۔ ایک دن میرے پوچھنے پر جنرل اختر نے بڑے دل گرفتہ انداز میں کہا، یقین جانو جب بھی مجھے کسی کے بارے میں ٹھوس ثبوت ملا میں صدر ضیاء کے علم میں ضرور لایا، لیکن اس کے خلاف انضباطی کارروائی تو صدر ہی کر سکتا ہے نا، میں تو بے بس ہوں۔ اسی طرح صفحہ 92-93 پر بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف لکھتے ہیں، مثال کے طور پر زیادہ تر ہتھیار پاکستان کے علاقہ غیر کے قبائلی ملک سمگل کرتے تھے اور ہماری حکومت اس جرم کا علم ہونے کے باوجود چشم پوشی کرتی تھی، جبکہ منشیات کی فیکٹریاں پاکستان میں واقع تھیں۔ منشیات کا کاروبار کرنے والوں کی اکثریت بھی پاکستانی تھی۔ اس مکروہ دھندے کی بدولت کئی لوگ کروڑ پتی بن رہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ کے بارے میں صدر مملکت کو بھی علم تھا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اصل مجرم کبھی بے نقاب نہ ہو سکے۔ صدر کی بے حسی اور ISI سے باہر بہت سے دشمنوں کی وجہ سے اختر اس سلسلے میں کچھ بھی نہ کر سکے، مگر اتنے بے بس DG ISI جنرل اختر عبد الرحمان کو فوج میں اعلیٰ ترین منصب پر پہنچنے کی اتنی چاہ تھی کہ ابھی 1979 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل بنایا گیا تھا، DG ISI بنایا گیا تھا، مگر وہ 4 سٹار جنرل بننے کے خواہش مند تھے۔ 1984 میں جنرل رحیم الدین خان اور جنرل عارف کو ترقی دے دی گئی، مگر جنرل اختر عبد الرحمان کو دوبارہ سپرسیڈ کر دیا گیا، تو ان کے جذبات ہارون الرشید نے اپنی کتاب فاتح میں لکھے ہیں۔ جنرل اختر عبد الرحمان تیسری بار سپرسیڈ ہونے پر خوش نہیں تھے، انہیں یہ خیال بھی آیا کہ انہیں اب فوج سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ان کے بیٹوں نے، جن سے اب وہ ہر معاملے میں مشورہ کرنے لگے تھے، انہیں یہی صلاح دی کہ عمر بھر کی لامتناہی مشقت کے بعد اب انہیں آرام بڑھا لینا چاہیے، لیکن انہیں اس وقت تعجب ہوا جب انہوں نے اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 1987 میں جنرل اختر عبد الرحمان کو 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے انہیں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ فیصلہ سناتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں میں فرتے جذبات سے آنسو آ گئے۔ انہیں ISI سے ریٹائرڈ کر دیا گیا۔ فل جنرل بننے کی خوشی کے ساتھ ISI سے علیحدہ ہونا ان کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا۔ جنرل حمید گل نئے DG ISI تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمان نے 1 ہفتے تک جنرل حمید گل کو چارج نہیں دیا۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ بطور جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہ اب بھی ISI کے انچارج رہیں اور خاص طور پر جہاد افغانستان ان کے انڈر رہے، مگر دراصل ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور وہ ایک بے اختیار عہدے پر جا چکے تھے۔ انہیں ISI سے الگ ہوئے تقریباً 1 سال ہوا تھا جب اپریل 1988 کو سانحہ اوجڑی کیمپ ہوا، جب انہوں نے افغان جہاد کے لیے اسلحے کی سپلائی چین کا نظام بنایا تو انہوں نے راولپنڈی کے گنجان آباد علاقے میں ایک اسلحے کا ڈیپو بنایا۔ جنرل ضیاء الحق بھی کئی بار اس کیمپ کا وزٹ کر چکے تھے، لیکن کسی کو خیال نہ آیا کہ اگر یہاں پر کبھی کوئی حادثہ ہو گیا تو معصوم شہریوں کا کیا حال ہوگا۔ جیسے جنرل اختر عبد الرحمان نے کبھی یہ خیال نہ کیا کہ افغان جہاد کا لگایا ہوا ان کا زہریلا پودا جب بچے دے گا تو یہ زہریلے ناگ پاکستان کا کیا حال کریں گے۔
مگر پھر جیسے جنرل اختر عبد الرحمان کے امریکی ڈالروں پر افغان جہاد ان کے مرنے کے بعد پاکستانی آج تک بھگت رہے ہیں، مگر شہر کے بیچوں بیچ ہزاروں ٹن امریکی اسلحہ رکھنے کا خمیازہ پاکستانی عوام نے ان کی زندگی میں ہی بھگت لیا۔ 10 اپریل 1988 وہ دن تھا جب اوجڑی کیمپ کے اسلحہ ڈیپو میں تقریباً 10,000 ٹن اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھی، اور اس دن اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں میں عوام کی جانوں سے افغان جہاد سے روسی فوج کے ممکنہ انخلاء کی خوشی میں آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ ایک فلم جیسا منظر تھا۔ سوچیں جب 10,000 ٹن اسلحہ اور بارود پھٹے اور شہر کے درمیان پھٹے تو کیسا منظر ہوگا۔ فضا میں اسلحے کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 100 سے زائد معصوم شہریوں کی جانیں ضائع ہوئیں، جن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد محمد خاقان عباسی بھی شامل تھے، جو جنرل ضیاء الحق کے وفاقی وزیر پیداوار بھی تھے۔ ہزاروں زخمی ہوئے اور کئی ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے۔ وزیر اعظم جنیجو نے اس سانحہ کے لیے 3 وفاقی وزراء پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی اور جنرل اختر عبد الرحمان کو اس گنجان علاقے میں اسلحہ ڈیپو بنانے پر ذمہ دار قرار دیا جانے لگا تو جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو پارلیمنٹ ہی توڑ دی اور جنیجو کو گھر بھیج دیا، اور امریکی اپنے اسلحہ بشمول سٹنگر میزائلز کا آڈٹ نہ کروا سکے۔ امریکی صدر ریگن تشویش کا اظہار کیا کرتے تھے کہ آخر امریکی ڈالر کہاں غائب ہو رہے ہیں، تو اس کا سارا آڈٹ اوجڑی کیمپ کے اسلحہ کے ساتھ غائب ہو گیا۔ مگر افغان جنگ کے 2 مرکزی کردار یعنی جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر بھی 5 ماہ بعد فضا میں پھٹنے والے تھے۔ 17 اگست 1988 ہی وہ دن تھا جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ فضا میں پھٹ گیا۔ اس میں جنرل اختر عبد الرحمان، امریکی سفیر رافیل، امریکی فوجی اتاشی بریگیڈیئر واسم، 8 پاکستانی جرنلز اور ان کا سٹاف اور جہاز کے عملے سمیت 31 افراد شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کے بعد جنرل ضیاء الحق کا جبڑا اور جنرل اختر عبد الرحمان کی ٹوپی اور ڈائری مل سکی، جسے دیگر باقیات کے ساتھ عزت و احترام اور فوجی اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ جنرل اختر عبد الرحمان کا خواب تھا کہ وہ کابل میں افغان مجاہدین کو فاتحانہ انداز میں داخل ہوتا دیکھیں، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ امریکہ نے روس کو امن و امان سے نکلنے کا موقع دیا، مگر پاک فوج نے گوریلا وار کی حکمت عملی کے بعد 10,000 مجاہدین سے جلال آباد پر ڈائریکٹ حملہ کروا دی تاکہ نجیب اللہ کی حکومت ختم کی جا سکے۔ منصوبہ تھا کہ ایک ایک کر کے یہ مجاہدین تمام افغانستان پر قبضہ کر لیں گے، مگر ان بیچاروں کا حملہ ناکام ہوا اور یہی حملہ جنرل حمید گل کو DGISI سے ہٹانے کا باعث بنا۔ 1989 میں افغان مجاہد پشاور میں آپسی اختلافات میں وقت ضائع کرنے اور پاکستان میں بم دھماکوں کے الزامات سننے میں مصروف تھے جب افغانستان سے روسی فوج کی پسپائی کا آغاز ہوا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ یوسف اپنی کتاب خاموش مجاہد میں لکھتے ہیں، جنرل اختر کے خیال میں فتح کی کنجی کابل تھا۔ انہیں جب بھی افغان مجاہدین سے بات چیت یا خطاب کا موقع ملتا، ایک جملہ ضرور ان کے ہونٹوں پر آیا کرتا تھا، اور وہ تھا کابل کو مسلسل سلگتے رہنا چاہیے، کابل مسٹ برن۔ جنرل اختر کی شدید تمنا تھی کہ روسیوں کی شکست کے بعد وہ کابل جائیں اور اللہ کے حضور نماز شکرانہ ادا کریں کہ اس نے افغانستان کو دشمنوں سے پاک کر دیا، لیکن افسوس کہ ان کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ امریکہ، سعودی عرب، چین اور مسلم ممالک سے آنے والے لاکھوں ڈالر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے، کیونکہ جب جنرل ضیاء الحق اس دنیا سے گئے تو پاکستان کی معیشت اس قدر بری تھی کہ دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی۔ افغانستان سے روسی فوج نکل گئی، مگر امریکی ڈالروں سے جو جہاد جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل ضیاء الحق نے شروع کیا تھا، اس نے پاکستان میں سینکڑوں بم دھماکے اور ہزاروں انسانوں کی شہادت اور پاکستان کو بد امنی کا گہوارہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی معیشت الگ تباہ ہوئی، پاکستانی نوجوانوں کی ذہنی تربیت پر الگ اثر پڑا، لیکن سب سے بڑھ کر
پاکستان کو آج بھی انہی جنرل ضیاء کے کارناموں اور بعد میں اس کے تسلسل کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنامی اور سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جنرل اختر کی ایک خواہش ضرور پوری ہوئی کہ کابل آج بھی سلگ رہا ہے۔ کابل مسٹ برن اینڈ پاکستان ٹو۔